چلیے اب بات کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق مکھی یعنی کہ النحل کس طرح سے ہمیں اللہ تعالیٰ تک پہنچاتی ہے، اس میں توحید کے کیسے دلائل ہیں۔ تو اسی آیت کو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے ہم آیت کو 3 طریقے سے دیکھیں گے۔ فرسٹ، کہ اس کائنات کا خالق اور مالک کوئی بھی نہیں، اور مکھی تمام مخلوقات خود بخود وجود میں آئے اور خود بخود ختم ہو جائیں گی، پہلی صورت۔ دوسری صورت، اس کائنات کو مخلوقات کو بنانے والا ایک رب نہیں بلکہ کئی رب ہیں، اور کئی رب مل کر یہ سارا نظام تشکیل دے رہے ہیں۔ تیسری صورت، اس کائنات کو مخلوقات کو بنانے والا ایک رب ہے، اور ایک رب کی حکمرانی اس پوری کائنات پر ہو رہی ہے۔ کس طرح سے؟ ہم شروع کرتے ہیں اپنا پہلا ٹاپک، یا کہہ لیجیے اپنا پہلی ٹائپ، اور اس میں کیا تھا کہ مکھی اس کائنات کی طرح خود بخود وجود میں آئی اور ایک دن ختم ہو جائے گی۔ گویا یہاں پر جو ہم نے قرآن پاک میں آیت پڑھی وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، وہی کی تیرے رب نے نحل کی طرف، یعنی کہ اس کو پراپرلی گائیڈ کیا، اس چیز کا انکار کرتے ہیں۔ اور دہریے ڈیرزم ہمارا جو ایک آپ کہہ دیجیے کہ انسانوں کے درمیان ایک مذہبی فرقہ ہے، مذہبی نہیں بلکہ وہ فرقہ ہے کہ مذہبی نہیں ہے، وہ اس چیز کا انکار کرتا ہے کہ یہ کائنات اور تمام مخلوقات خود بخود وجود میں آئی ہیں اور ایک دن ختم ہو جائیں گی۔ وہ اس چیز کا انکار کرتے ہیں کہ کسی بھی چیز کی کسی قسم کی پروگرامنگ نہیں ہوئی، ان کا بنانے والا کوئی نہیں ہے۔ تو سوال یہ، جب ان کا بنانے والا کوئی نہیں ہے تو پھر ان کو یہ پراپر پلاننگ، یہ ساری چیزیں سکھائی کس نے؟ انہوں نے کہا کسی نے بھی نہیں سکھائی۔ تو دیکھیے، اگر ہم لوگ اس چیز کو اگر نالج کی، علم کی بیس پر دیکھیں، تو جب ایک چیز کی پروگرامنگ نہیں ہوئی ہو تو وہ چیزیں پھر اگر ایک انسان کی جینز میں اس کو کسی نے نہیں سکھایا تو وہ چیزیں پھر اپنے ماحول میں آ کر سیکھتا ہے، ٹھیک؟ اور ماحول میں آ کر سیکھنے کی 2 بنیادیں ہوتی ہیں، پہلی علم تجربہ، دوسری علم مشاہدہ۔ تو اگر یہ دیکھا جائے کہ مکھی کو اللہ تعالیٰ نے الہام نہیں کیا تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس نے یہ پوری پروگرامنگ آ کر ایک پراپر وے میں اس نے پھر تجربے کی بنیاد پر سیکھا ہوگا۔ تجربہ کیا ہوتا ہے؟ ایکسپیریمنٹ۔ کسی بھی چیز کو بار بار کرنے سے آپ اس کی ایک انتہائی حالت کو پہنچ جاتے ہیں، اور وہ حالت ایک آپ کہہ دیں کہ فروٹفل حالت ہے، یعنی کہ اس میں آپ اپنا مطلوب حاصل کر لیتے ہیں جس کے لیے آپ کوشش بار بار کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم اس کانسیپٹ کو لے کر چلیں تو بھی بڑا کنفیوژنگ والا ہے۔ کیسے؟ کہ دیکھیے، تجربہ، کیا کبھی آپ نے مکھی کو دیکھا ہے کہ اس نے شہد بنانے سے پہلے کوئی اور کام کرتی ہو اور اس کے بعد وہ اس کام کو کرتے 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 پھر سیکھ کر وہ شہد کی طرف آئی ہو؟ جبکہ ہم نے پڑھا ہے کہ مکھی کی پوری زندگی 6 ہفتے کی ہوتی ہے، اور 6 ہفتے میں وہ 8 چمچ شہد بنا سکتی ہے۔ اور اگر اس دورانیے میں وہ تجربے سے گزرتی تو پھر آپ سوچئے کہ تجربے میں کتنا وقت لگ جاتا، اور پھر وہ شہد تو نہیں بنا پاتی، کیونکہ کسی بھی چیز کی اصل حالت جو ہمیں مطلوب ہو، جو پروڈکٹیو ہو، وہ ہمیں تبھی حاصل ہوتی ہے جب اس چیز پر ہمیں پورا عبور حاصل ہو۔ دوسری چیز، چلے ٹھیک ہے، علم تجربہ سے نہیں، علم مشاہدہ سے اس نے حاصل کیا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو پروگرامنگ نہیں کی ان کے مطابق۔ علم مشاہدہ کیا ہے؟ آبزرویشن ہے کہ کسی کو آپ نے کرتے ہوئے، کسی مخلوق کو وہ کام کرتے ہوئے دیکھا، اس کے بعد آپ نے کاپی کر کے وہ کام کرنا شروع کر دیا۔ تو مکھی سے پہلے شہد بنانے کا کام کس مخلوق نے کیا؟ کسی نے بھی نہیں کی، بلکہ یہ چیز خاص ہی نحل کے ساتھ ہے، تو اس چیز کی بھی تردید ہوتی ہے۔ تو ان 2 چیزوں کو آپ کے سامنے رکھنے کے بعد یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا پھر واقعی مکھی کو بنانے والا کوئی بھی نہیں ہے، اس کی پروگرامنگ کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے، یہ خود بخود وجود میں ختم ہو جاتی ہے؟ اس چیز کی تردید ہوتی ہے کہ نہیں، مکھی کو بنانے والا واقعی کوئی ہے، اور اس کی پروگرامنگ کسی نے کی ہے، وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ ہوا ہے، کیونکہ مکھی نے باہر آ کر یہ کام کس سے سیکھا نہیں ہے، نہ کسی مشاہدے میں یہ چیز آئی ہے۔ چلیے، اب
اس چیز کو ہم لوگ دیکھتے ہیں ایک دوسرے نظریے سے، اور دوسرا نظریہ کیا تھا کہ اس کائنات کو اور مکھی کو، ہر مخلوقات کو ایک رب نے نہیں بہت سے رب نے بنایا ہے۔ جیسے کہ ہمارے ہاں ایک فرقے کا اس چیز کے بارے میں کانسیپٹ ہے کہ جن کے بہت سے خدا ہیں ہندوؤں میں۔ تو پہلی بات یہ کہ قرآن پاک میں ہی آتا ہے، میں آیت نہیں آیت کا مفہوم بیان کروں گی، کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر اس زمین میں ایک سے زائد رب ہوتے تو زمین کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ کیسے درہم برہم ہو جاتا؟ دیکھیے، دو چیزیں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ ایک، جب انسان کے پاس یا کسی مخلوق کے پاس، آپ کہہ دیجئے کہ ان کے دیوی دیوتاؤں کے پاس جو ایک سے زائد ہیں، اس کائنات کو بنانے والے ہیں، تو ان کے درمیان تو پھر پاور کا مقابلہ ہوتا ہوگا۔ کیسے؟ دیکھیے، ایک ہی گھر میں دو نظام چلانے والے اکٹھے نہیں چل سکتے، کبھی ایک کی بات ماننی پڑتی ہے اور کبھی اپنی منوانی پڑتی ہے، تو دونوں کا حکم ایک وقت میں نہیں چل سکتا۔ تو اسی چیز کو آپ غور کیجئے اس زمین اور آسمان کے نظام میں، کہ ازل سے لے کر اب تک ایک نظام چل رہا ہے۔ وہی سردی گرمی اسی ٹائمنگ پہ آتی ہے، سورج کا آنا جانا اسی ٹائمنگ پہ ہو رہا ہے، اس کے علاوہ پھولوں کا نکلنا اور پھولوں کا پتوں کا مرجھا جانا۔ اگر ایک سے زائد خدا ہوتے تو کیا ان کے اندر اختیارات کا جھگڑا نہ ہوتا؟ کہ دیکھیں نا، اگر کسی کے پاس اتھارٹی ہو تو وہ پھر اپنی بات نہیں منوانا چاہتا ہے کہ میری بات مانی جائے، اس کی بات کو کی جائے، پریفر کیا جائے۔ تو اگر ایک سے زائد رب ہوتے تو جیسے ایک گھر کے نظام میں اگر ایک انسان کام کر رہا ہے تو اس کے بعد دوسرا آ جائے تو یقینی طور پر پتہ چل جاتا ہے کہ آج گھر کا نظام کسی اور نے چلایا ہے۔ تو اتنی بڑی کائنات کا نظام یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک سے زائد خدا نعوذ باللہ ان کو کنٹرول کرے اور ہمیں اس میں کوئی ڈفرینٹ چیز نظر ہی نہ آئے؟ پھر تو ان کی اپنی ول ہوگی نہیں، اپنی کوئی خواہش ان کے اندر وجود ہے ہی نہیں، پھر وہ معبود کیسے ہوئے؟ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس کائنات کو بنانے والے بہت سے خدا نہیں ہیں، بلکہ ایک خدا ہے۔ کہ اگر بہت سے خدا ہوتے تو ان کی اپنی سوچ میں، جب دیکھیں دو انسانوں کا سوچ ایک چیز کو، مثال کے طور پر سامنے کچھ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، کوئی ویو ہے، کوئی سین ہے، اب اسی ویو کے بارے میں آپ ان دو افرادوں سے پوچھیں کہ ایک کا پوائنٹ آف ویو اور ہوگا، دوسرے کا اس سے مختلف ہوگا، تو پھر نظام میں اتنی بڑی تبدیلی کیسے ہو سکتی ہے کہ نظام کو دو یا دو سے زائد بلکہ کروڑوں خدا اس کو مل کر چلا رہے ہوں؟ تو یہ بھی اس چیز کی تردید ہوتی ہے۔ تو اب آ جاتے ہیں کہ اس کائنات کو پھر کیا واقعی اللہ پاک چلا رہے ہیں؟ یہ کیسے ہے؟ تو آیت دوبارہ دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اللہ نے وحی کی۔ اچھا، یہاں پر اللہ پاک نے یہ نہیں کہا وَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى النَّحْلِ کہ اللہ نے نحل کی طرف وحی کی، بلکہ اللہ پاک فرماتے تیرے رب نے نحل کی طرف وحی کی۔ رب کا ورڈ یوز کیوں ہے؟ رب کے تین معنی ہوتے ہیں، خالق، مالک، مدبر۔ یعنی اس نحل کو بنانے والا تمہارا رب ہے۔ خالق کیا ہوتا ہے؟ ایک چیز کا وجود بالکل نہیں تھا، سرے سے ہی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو وجود میں لایا۔ پھر خالی وجود میں نہیں لایا، اس کا مالک ہے۔ مالک سے مراد کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ اس کو پورا کنٹرول کرنے کی اتھارٹی رکھتا ہے۔ تیسرا، مدبر ہے، اس نے بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ مدبر نکلا دبر سے، دبر کہتے ہیں دم کو، دم مراد کسی بھی چیز کا سرا، آخری، یا آپ کہہ لیجیے انجام۔ کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو بھی چیز پیدا کی ہے، یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں نحل کی، تو نحل کا بھی ایک انجام رکھا ہے، اس کا ایک مقصد رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مکھی کو تخلیق بھی میں نے کیا، اس پر اختیار بھی میرا چلتا ہے، اور اس کے انجام کا، اس کے مقصد کا ذمہ دار بھی میں ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وحی کی نحل کی طرف کہ وہ بنائے اپنے گھر، جو ہم لوگوں نے آگے سارا پڑھا۔ تو اب ان سب چیزوں کا موازنہ اگر ہم کریں کہ ایک طرف اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں مکھی کا رب ہوں، تو کیا اس سے پہلے کسی نے دعویٰ کیا؟ ہم نے پڑھا کہ اگر بہت سے رب ہوتے تو مکھی کی یہ صورت نہ ہوتی،
ٹھیک ہے، ایک رب کہتا کہ اب جو مکھی کی نیکسٹ نسل آ رہی ہے نا، اس میں تھوڑی سی چینجنگ کر دیتا ہوں، کیونکہ ایک دوسرے سے راضی نہیں رہتے، ٹھیک. اور پھر اگر کوئی سرے سے ہوتا ہی نہ، تو یہ سرے سے ہونے والی بات تو سمجھ میں ہی نہیں آتی، کیونکہ ہر ایک چیز کو پلاننگ دی گئی ہے اور مکھی بامقصد کام کر رہی ہے. تو کبھی بھی دیکھیے، آپ نے بغیر سوچے سمجھے اگر ہنڈیا بنا لی نا، آپ کو نمک کی مقدار کا نہیں پتہ، کسی بھی چیز کا نہیں پتہ، بس آپ نے بغیر دیکھے ڈال لیے، تو وہ کبھی بھی کھانے کے لائق نہیں بنے گی. تو پھر اس دنیا کا نظام خود بخود کیسے چل سکتا ہے، وہ بھی بغیر کسی کا بتائے؟ تو یہ ساری چیزیں ہمیں کیا بتاتی ہیں کہ مکھی کو بنانے والا ایک رب ہے، جس نے اس کو بے مقصد نہیں بنایا ہے، اس کو باقاعدہ تخلیق کیا ہے. اور وہ رب کون ہے؟ اور وہ رب ایک ہی ہے، کیونکہ دہریوں کے مطابق کسی رب کا نہ ہونا یہ بالکل نہیں مانا جا سکتا. بہت سے خداؤں کا ہونا یہ بھی اس چیز کی دلیل نہیں ہے، کیونکہ مکھی شروع سے لے کر آج تک ایک ہی کام کر رہی ہے، ٹھیک ہے، اور ایک ہی رزلٹ آ رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو بنانے والا بھی کوئی ہے، پلس اس کی پلاننگ کرنے والا بھی کوئی ہے، پلس اور کیا کرنے والا ہے کہ اس کو مالک بھی اس کا کوئی ہے، یعنی اس کو کنٹرول رکھتا ہے. اچھا، کنٹرول کا کہاں سے پتہ چلا؟ اسی آیت میں آتا ہے نا کہ فصل کی سبلا ربی کی دلولا، کہ اللہ نے مکھی کو حکم دیا کہ تو داخل ہو رستوں پر اپنے رب کے عاجزی کے ساتھ. یعنی مکھی جب اپنی اڑان بھرتی ہے تو فضا میں ایک خاص لیول تک رہتی ہے، اس سے اوپر نہیں جا سکتی، ٹھیک. تو وہ ایک خاص لیول تک جہاں کو اپنی اڑان بھرتی ہے، تو وہ کنٹرول کرنے کا وہ کس نے حکم دیا؟ کہ آپ نے کبھی یہ بات سنی ہے کہ آپ اوپر فلائٹ میں ہو اور آپ نے کبھی وہاں پر شہد کی مکھی دیکھی ہو؟ ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. ایک خاص ہائٹ تک جا سکتی ہے، تو گویا مکھی کا خود اختیار نہیں ہے، اس کو بھی کوئی کنٹرول کر رہا ہے. کیا وہ اس سے اوپر نہیں جا سکتی اگر خود اپنے اختیار کی مالک ہوتی؟ اور تیسری چیز، یہ بے مقصد نہیں ہے. جس نے اس کو بنایا ہے اس نے اس کا پراپر ایک مقصد رکھا ہے، اور ہمارے سامنے ایک مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ایسا مواد نکالتے ہیں جو انسانوں کی شفا کا باعث بنتا ہے. تو یہ دو نظریے، اس کائنات کو مکھی کو بنانے والا کوئی نہیں اور بنانے والے بہت سے ہیں، اس چیز کا انکار ہوتا ہے، اور اس چیز کا اس کائنات کے دلائل کے ساتھ اقرار ہوتا ہے کہ واقعی مکھی جو ہے وہ ایک اللہ پاک کی بنائی ہوئی ہے، جس نے اس کو پراپر پلاننگ کے ساتھ اس کو تدبیر کر کے تخلیق کیا ہے.